اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ والد اتنا سخت کیوں ہوتا ہے۔ والد اتنا سخت کیوں ہوتا ہے جبکہ ماں اتنا نرم دل ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، والد کا جو رشتہ ہے ایک ایسا رشتہ ہے جو خاموشی کی زبان سمجھتا ہے۔ والد اپنی ساری زندگی قربانیوں میں گزار دیتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو کبھی یہ نہیں بتاتا کہ وہ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اس کو سخت رہنا پڑتا ہے اور اس کا سخت رہنا لازم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر پاتا ہے، تاکہ اس کی اولاد دنیا کے طوفانوں سے ٹکرا سکے، ایک مضبوط بن سکے، کیونکہ والدین نے ہمیشہ کے لیے تو رہنا نہیں ہوتا، آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال لیجئے، ایک نواب تھے صلاح الدین، جن کے پاس دنیا کی ہر ایک نعمت موجود تھی، گاڑی سے لے کر بنگلے تک، لیکن اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ دعائیں مانگی، منتیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام سکندر رکھا۔ اب بیٹا جوان ہو گیا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب بیٹا جوان ہو چکا تھا، سمجھ نہیں رہا تھا، تو اس نے اپنے والد صاحب کی بات نہ مانی، تو باپ سے اختلافات شروع ہو گئے، عرصہ خاموشی رہی۔ ایک دن نواب صلاح الدین بیمار ہو گئے، ایمبولینس لینے آ گئی، ہسپتال چلے گئے، پتہ چلا کہ نواب صلاح الدین کو بلڈ کینسر ہے۔ تو جب وہ گھر آیا، اس کو پتہ چلا کہ اب مجھے بلڈ کینسر ہے، میں زیادہ دن نہیں رکنے والا، چند دن کا مہمان ہوں، تو اس نے عرض کی کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ جب ان کا بیٹا تشریف لایا تو اس نے اپنے بیٹے کو کار میں بٹھایا اور ایک گاؤں میں لے گئے جہاں پہ سورج کی کڑک دھوپ تھی، اور ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا ہوا تھا جس کے اوپر لوہے کی چھت تھی۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا جاؤ، وہ جو چھت ہے نا، لوہے کی چھت، ڈھابے کی جو لوہے کی چھت ہے، اس کو ہاتھ لگا کر آؤ۔ بیٹا گیا، تڑپتی دھوپ میں اس لوہے کو ہاتھ لگایا، تو کہتا ہے کہ والد صاحب یہ لوہا تو بہت گرم ہے۔ تو والد نے اپنے بیٹے نواب سکندر کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، گرچہ لوہا بہت گرم ہے، لیکن یہ جو دنیا میں رہنے والے انسان ہیں جو اس کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کو سکون پہنچا رہا ہے، ان کو سایہ پہنچا رہا ہے، سورج کی تڑپتی کرنوں سے ان کو محفوظ کر رہا ہے۔ والد بھی اسی طرح ایک چھت کی مانند ہیں، اسی لوہے کی چھت کی مانند ہیں، کیونکہ والد جلتا تو رہتا ہے، گرم رہتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتا۔ اسی طرح والدین کی زندگی لوہے کی چھت کی طرح گزر جاتی ہے، جو خود تو جلتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سائے میں رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے والد صاحب کی مجھے ایک بات یاد ہے کہ میرے والد صاحب مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ہم جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، سادہ تربیت کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات شروع ہو جاتی ہے، تو ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے والد صاحب ایک سادہ دل انسان تھے، وہ ہمیشہ گھبراتے تھے کہ کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ جو عزت دار شخص ہوتا ہے وہ اپنی عزت کو محفوظ کرتا ہے، تو ایک جو عزت محلے میں بنائی ہوئی تھی وہ بگڑ نہ سکے، اس لیے مجھے ہمیشہ اپنے گھر میں ہی رکھتے تھے۔ 5 منٹ کی گھر سے دوری برداشت نہیں کرتے تھے، سکول جانا، سکول سے واپسی گھر، سکول جانا، سکول سے واپسی گھر۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے بھی آج ان کے بچھڑ جانے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً وہ صحیح تھے۔
اگر مجھے اس دن انہوں نے اسی طرح در بدر پھرنے دیا تھا تو میں ہو سکتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خراب ہو چکا ہوتا. آج میں جس مقام پہ ہوں ان کی وجہ سے کہ شاید نہ ہوتا. آج والد صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، اور ان کا جو رہن سہن ہے، کس طرح انہوں نے ہمیں رہنا سہنا سکھایا، کس طرح ہمیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. ایک یقیناً وہ ایک امام مسجد تھے، اور امام مسجد کا رہن سہن آپ جانتے ہیں کہ ان کی تنخواہ، ان کا رہن سہن کس طرح کا ہوتا ہے. تو جو بات میں کر رہا تھا کہ والد صاحب نے ہمیشہ مجھے اپنے گھر رکھا ہے، گھر سے باہر نہیں جانے دیا کہ کہیں بچوں سے لڑائی نہ ہو جائے، یا پھر کوئی ایسی کسی کو بات نہ کہہ دوں کہ کسی کو گوار لگے تو وہ جا کے میری شکایت کرے. تو الحمدللہ آج تک والد صاحب کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم نے ایک اچھی زندگی بھی گزاری ہے. تو